كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا ولا مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اس سے پہلے آج رکوع میں ایک بات آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور سورہ اور حضرت شعیب تک کی دعوت آپ کے سامنے آئی ہے کہ ایک ہی دعوت ہے جو یہ کہتے تھے مخالفین اور منکرین کی یہ عجیب نئی بات ہے، ہم نے کبھی اس دعوت کو کبھی اس طرح سے سنا نہیں، یہ پکار نئی پکار ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے نہیں، یہ پکار ہمیشہ سے یہی رہی ہے، جب کبھی سب سے بڑے جرم نے جو شرک کی شکل میں جب کبھی کروٹ لی ہے تو پروردگار عالم نے اس قوم کے اندر اپنا نبی اپنا فرستادہ بھیجا ہے، اس نے آ کر ایک ہی آواز لگائی ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم تمہاری اصلی بیماری کی جڑ ہے وہی شرک ہے، تم نے غیر اللہ کو مشکل کشا اور دستگیر اور داتا اور غوث بندہ پرور بنا لیا ہے، یہی سب سے بڑی بیماری ہے، یہی تم کو برباد کرتے رہے گی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج آواز لگائی ہے بالکل یہی آواز پہلی مشرک قوم میں شروع ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے یہی ایک آواز اٹھائی ہے۔ وہ مسلمان قوم تھی، بگڑ گئی تھی، اس سے پہلے اس کے اندر 5 اولیاء تھے، حضرت آدم سے اس وقت تک وہ پھیلی ہوئی خالص مسلمان قوم تھی، جب وہ مشرک بن گئے ہیں اور ان کے اندر یہ روگ لگا ہے تو سب سے پہلے پروردگار نے دکھایا ہے، سب سے پہلے جو نبی آیا ہے وہ ہم نے جو مشرک قوم میں آیا ہے وہ نوح علیہ السلام تھے، ان کی قوم اس سے پہلے 5 اولیاء اللہ سے واقف تھی، موحدین سے، ان کو پوجنے لگی تھی، ان کے پنجتن پاک تھے، اس طرح سے ہر وہ مسلمان قوم تھی جو بگڑتی بگڑتی اس حد تک پہنچی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان کا 950 سال کے بعد ہم نے ان کا بیڑا غرق کر مارا ہے، سارے کفار سارے مشکل مار ڈالے گئے، غرق کر دیے گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا اور وہ کچھ نہ کر پائے، مالک سے جب سفارش کی ہے تو پروردگار کے غصے اور غضب کا شکار بنے ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے اور بات پوری اتر گئی ہے، کوئی بچانے والا تمہارا، اگر تم انبیاء کی اولاد ہو تو انبیاء نبی کے سامنے تو ان کا بیٹا جا کر ڈوب جاتا ہے، مشرک ہے، شرک کے بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اگر خود کوئی علاج کروانا اپنا نہ چاہے۔ پھر بتایا اس کے بعد جو یہ مسلمان مومن بچے تھے، نقل مکانی کرنے کے بعد جو ان کا حصہ پہنچا ہے یمن کے شمال میں، وہ آقاف کے مقام پر، وہاں جانے کے بعد یہ بنا ہے، قوم ہود بنا ہے، اور اس کے اندر بھی وہی ایک دعوت اٹھی ہے، وہی ایک شرک کی بیماری اس مسلمان قوم کے اندر پیدا ہوئی ہے جو خالص مومنوں سے مرکب ہوئی تھی شروع میں، اور اس کے بعد پھر جب ایک زمانہ گزرا ہے تو مالک نے دکھایا وہی ایک آواز اٹھی، وہی آنے والے نے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ میری قوم اللہ سے معافی مانگنے کے بعد پروردگار کی طرف پلٹ ہے، اور یہ نہ سمجھ کہ اللہ کو ایک مان لینے کے بعد پھر یہ ساری دنیا کی شوکت اور یہ طاقت جو آج سے دنیا میں حاصل ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گی، فرمایا نہیں، بلکہ یہ ہوگا اس کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جو تیرے پاس آج ہے مالک رحمتوں کا دھارا بہا دے گا آسمانوں سے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جو آج تم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو اس طاقت میں اور اضافہ فرمائے گا، وَأَخْتَوْتَوْ مُجْرِمِينَ، دیکھنا کہ میری بات کو رد کر کے کہیں مشرک نہ بن جانا اور مشرک نہ بنے رہنا، یہی ایک دعوت تھی کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا دیکھو تم کہتے ہو ہم نے سنا نہیں، تمہارے عرب کی ہے، آج تم اس چیز کو کہتے ہو عادی، عادیہ وہ تمہاری چیز ہے کہ جو نایاب ہو گئی ہے، کسی زمانے میں تھی اور وہ اب غائب ہے، جس کو آثار قدیمہ سے کہتے ہو، وہی قوم آج تھی تمہارے اپنے ملک میں احقاف کے مقام پر، یہ یمن کے شمال حجاز کے جنوب میں اخذی بستی تھی، اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کائنات میں ایسی طاقتور قوم بنائی نہیں گئی، ہم نے کیسے مارا ہے آج کے مشرکوں اور خاص طور سے قریش مکہ کے سرداروں، تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے، وہی کام کرو گے، اور کیسی چالاکیاں کرتے ہو کہ ایسی بات کبھی ہم نے سنی نہیں ہے کہ ایک الہ ہے اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ فرمایا اس کے بعد جو ان کے لوگ بچے ہیں ان کو ہم نے 8 دن کے آندھی کی عذاب سے 7 راتیں اور 8 دن برابر ان پر قائم رکھا ہے، اس کے بعد ہم نے سب کو مار دیا ہے، جیسے کہ آندھی کے اندر کھوکھلے تنے گر جائیں کھجور کے، اس طرح یہ پڑے ہوئے تھے، وہ حل تعلقم میں باقیہ، اور ایک کافر مشرک ہم نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد جو مومن بچ گئے نقل مکانی کر گئے، اور یہ حجاز کے جنوب کے بجائے حجاز کے شمال میں جانے کے بعد یہ قوم عاد بنے ہیں، اور پھر یہ خالص مومن تھے، ان میں ایک کافر نہیں تھا،
بگڑتے جب ان کا یہ عالم ہوا ہے کہ انہوں نے پھر کاکا اور بابا اور کشا اور دستگیر اور دادا کو آواز دی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم نے ان کو سمجھایا ہے، آخری اتمام حجت کے لیے آخری رسول بھیجے ہیں، حضرت صالح نے آ کر قوم کو یہ بتایا ہے یہی بات، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور یہ بتایا ہے کہ میری قوم کے لوگوں ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور خود اپنے اوپر غور کرو، تم کو کہاں سے لایا ہے اور تم کو دنیا کی بادشاہی دی ہے، آخر دینے والا کون ہے؟ تمہارا بابا جس کو پکارتے ہو، جس کاگے کو آواز دیتے ہو، اس نے دیا ہے۔ یہ سب سمجھانے کے بعد معجزہ دکھایا، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑوں سے ایک چٹان سے نکال دی اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی، اور اس کے بعد بتایا کہ اس کے جو حقوق ہے خیال رکھنا، اور آخر میں یہ مشرک قوم کی یہ نہیں مانی، نو گروہ تھے ان کے اندر بندوں کے، جیسے ہمارے یہاں ہو گئے ان کے اندر بھی 7 گروہ بندوں کے گروہ تھے جو دنیا میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیغمبر کا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کا منہ مانگا، انہوں سے کوجے کاٹ ڈالی اور مار ڈالا، پھر 3 دن کی مہلت دی اور کہا 3 دن کے بعد اور اس کے بعد تم ایک مترفق باقی نہ بچے گا، اور سارے کے سارے اچھال کے مار دیے گئے۔ اس کے بعد مالک نے فرمایا دیکھو اس کے بعد کیا ہوا ہے، ابھی قریب کا زمانہ ہے بنو اسرائیل کا، حضرت موسیٰ سے ذرا پہلے یہ قوم شعیب مدین میں گزری ہے، اس کے ساتھ بھی وہی توحید کی دعوت حضرت شعیب نے دی، اور جو ان کی بڑی بڑی بیماریاں تھی وہ بھی بتائی کہ تم نابتول میں کمی کرتے ہو، تاجر لوگ ہو، بڑے بے ایمان ہو گئے ہو، بچو اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد جب یہ نہیں مانے ہیں تو ان کے اوپر بھی پروردگار نے ایسی لعنت بھیجی ہے، چیخ کی آواز آئی ہے اور سارے کے سارے مر گئے۔ اس سے پہلے بتا چکا تھا کہ حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی ہے فرشتوں نے، اور حضرت لوط کو جب وہ خوفزدہ ہو گئے تو کہا پرواہ نہ کیجیے، بس صبح ہونے والی ہے، توبہ ہونے دیجیے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اس بستی کو آ کے گھیر لے گا، اور مالک نے فرمایا کہ وما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پوری لوط کی پوری تعلیم کے بعد ایک گھر کے علاوہ جو ان کا اپنا گھر تھا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک بھی شخص بھی مسلمان ایمان نہیں لایا ہے ایک نبی کے اوپر سوائے اپنے گھرانے کے، اس میں بھی ایمان نہیں لائی۔ آخر میں پروردگار نے اس خاص اہتمام کے ساتھ مارا ہے، ان کی بستیوں کو رکھ دیا ہے، اور یہ غیر فطری کام کرنے والے اور ایسے۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس گزشتہ صدی کے آخر میں یہ دعوت اٹھی ہے توحید کی، اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اس مشرک قوم کے اندر، اس آخری مشرک قوم کے اندر جو 5 تن پاک کی پجاری ہے، پہلی مشرک قوم 5 تن کو پوجنے والی، اور آخری مشرک قوم یہ بھی 5 تن پاک کی پجاری۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، دیکھو ہر دور میں ایسے ہوا ہے کہ ایک قوم جب بگڑ جاتی ہے، مسلمان بگڑ جاتے ہیں، ان کے اندر شرک آتا ہے، تب توحید کی دعوت اٹھتی ہے۔ تو اب یہ آخری قوم ہے، یہ بگڑ گئی ہے، یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافعی ہے آج کا، یا حنبلی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، یہ سارے کے سارے مسلک ہیں، ان کے اندر عقیدے کی خرابی ہے، اور کوئی ملک اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو۔ پھر طاغوت کا کفر کیا گیا، جنہوں نے شرک اور کفر پھیلایا تھا، چاہے صوفیوں نے، چاہے اعلیٰ حضرت نے، یا جتنے بھی یہ گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ کا خاندان ہو، محی الدین چشتی، یہ سارے صوفی بڑے بڑے، عبد القادر جیلانی، مجدد الفسانی، ان کا سارا پوسٹ مارٹم کیا گیا، ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کا کفر و شرک بالکل لایا گیا، اور کہا گیا یہ ہیں امت مسلمہ کو برباد کرنے والے اثر۔ آج جو یہ مسلمان قبر پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جو خالص بت پرستی ہے، جب تک اس کا رد نہیں کیا جائے گا، اس کی ہوا نہیں اکھیڑ دی جائے گی، کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب اپنا کام پورا کر کے اللہ نے ان کو جو توفیق دی، دسمبر 1986 میں فوت ہو گئے، اور اس دعوت کو ماننے والے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے، اور پھر شیطان کا وار ہوا، اور 2017 کے اندر آ کے پھر جو ناخلف جانشین یا اس جماعت کا جو امیر بنایا گیا تھا، وہ اس کے اندر صوفیزم تھی، آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے اندر پھر یہ شرک کا جرثیم پیدا ہوا اور پرورش پایا، اور پھر شیطان کا وار ہوا، اور پھر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک جس کا رد کیا گیا تھا ہر اینگل سے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا اور فتویٰ لگایا کہ جس کے دماغ کے اندر خرابی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، وہ اس طرح کی تفسیر کرتا ہے کہ سجدہ تعظیمی یعنی یوسف علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ ہوا، یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، باقی کوئی مومن اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پورا خاندان تھا، وہ مجاہدوں کا خاندان ہے، انبیاء کا خاندان ہے، وہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کے سامنے ہوا 100 نمبر آیت کے اندر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ تو اس انداز سے ساری تفسیریں مومنانہ موجود تھیں، اس کے باوجود اس کے سرفرے نے عقیدے کے اندر خرابی لائی، پہلے اپنے پھر پوری جماعت کو لے ڈوبا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہوا، یہی اللہ کی مشیت تھی
یہ تھی اللہ کی مشیت، اللہ نے ہونے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے تھے، علم آ چکا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کفر و شرک لایا گیا، ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، اب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال کچھ مومن بچے ہیں، اسی توحید کی دعوت کو اللہ کے بندوں اٹھاؤ، اسی میں خیر ہے، اس کے علاوہ کوئی خیر، سب دروازے بند ہیں، صرف ایک دروازہ ہے جس میں روشنی کی کرن آ رہی ہے، وہ ایمان خالص کی توحید کی دعوت جب تک نہیں اٹھے گی گلی کوچوں کے اندر، اور شرک کا رد ہوگا، بالکل طاغوت کی نشاندہی ہوگی، اور اس طاغوت کو بھی ان طاغوتوں کے اندر شامل، ایک اور طاغوت کا اضافہ ہو گیا، باقی یہ چھوٹے چھوٹے اس کے پچونگڑے ہیں جو مولوی اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اصل مجرم یہ خود ہے محمد حنیف، جس نے ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی لا کے جماعت کو پھر پٹری سے اتار دیا۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہم تو اسی پر قائم ہیں، اسی دعوت کے اوپر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اٹھائی ہے، بالکل یہ حق ہے، ہم نے اسی کو اختیار کیا تھا۔ محمد حنیف کو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا یہ کس آدمی کا نام ہے، جب ہم نے یہ دعوت اختیار کی اور ہم نے گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ محمد حنیف سے تو بہت بعد میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے دین کو لے کر اٹھو، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، آخرت کی بازی کھیلو اور اس دعوت کو لے کر اٹھو، حالات کچھ ہوں، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، جو بھی دور ہو، جمہوری دور ہو یا یہ ماشاء اللہ کا دور ہو، جو بھی ہو، توحید کی دعوت اٹھے گی، اسی کے اندر خیر ہے، سب کو ایمان کی دعوت دو، اسی پر پرکھو، جو اس ایمان عقیدے کی بات کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقام پائے گا، اور جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دنیا کی سروں کا تاج ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔